کہ FIR میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس بم تھے، اسلحے تھے. یہ بہت انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے اسٹوڈنٹ کے پاس. جمعے کے دن ملک بھر میں اپنے چارٹر آف ڈیمانڈز کے ساتھ نکل کے یہ ثابت کریں گے کہ ہم کس لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں سب سے پہلے آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں جو اس وقت اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ رامس ہیں جو ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، ان کے ساتھ اسامہ خاور ہیں جو ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، ان کے ساتھ حیدر بٹ ہیں جو ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، ان کے ساتھ ایاز سندھو ایڈوکیٹ ہیں، ان کے ساتھ جنت کلیار ہماری ایڈوکیٹ ہیں. میرا نام فاروق طارق ہے، میرا تعلق حقوق خلق موومنٹ سے ہے. میرے ساتھ جو ہیں زبیر صدیقی ہیں جن کو ابھی بار بار پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا، یہ ابھی عبوری ضمانت کرا کے آئے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ہیں. ان کے ساتھ مزمل ہیں جو پاکستان میں تمام اسٹوڈنٹس کی جو ایکشن کمیٹی ہے، اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی، اس کے مرکزی چیئرمین ہیں، وہ طلباء کی بات کریں گے. ان کے ساتھ محسن عبدالی ہیں جو پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ان کے ساتھ زیغم عباس ہیں جو اکیڈیمک سٹاف کی طرف سے، پروفیسرز کی طرف سے یہاں نمائندگی کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج ابھی 36 طلباء کو ماڈل ٹاؤن کی کچہری میں پیش کیا گیا اور ان کا 3 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے ہمیں اس جج کے اوپر بھی جس نے اسٹوڈنٹس کو 3 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے دوبارہ کر دیا ہے. اسٹوڈنٹس تو ایک سمپل سا مطالبہ کر رہے تھے کہ صرف آن لائن کلاسیں ہونی چاہیے، اور آن لائن کلاسوں کا مطالبہ کرنا ایک جمہوری حق ہے، آئینی حق ہے. رات گئے، ان پر تشدد کیا گیا پولیس اسٹیشن کے اندر، ان کو مارا پیٹا گیا، سیکیورٹی گارڈز نے ان کو اوپر ڈنڈے چلائے. ہاسپٹلز میں لوگ جو تشدد سے زخمی ہوئے وہ داخل رہے، اور آج گرفتاری کے بعد انہیں وہاں پہ پیش کیا گیا. یہ دیکھیں جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں انہوں نے پچھلے پورے عرصے میں حکومتوں کی مدد سے بے شمار منافع کمائے ہیں. جو ایک کالج کا مالک تھا آج سینکڑوں کالجوں کا مالک بن گیا ہے، اربوں پتی بن گئے ہیں یہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے مالکان. اور یہ جو مالکان ہیں ان کو کبھی سامنا نہیں ہوا تھا طلباء کی مزاحمت کا. یہ پہلی دفعہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے طلباء جو ہیں وہ مزاحمت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور ان کو طلباء کے آئینی حق کا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں. وہ غلام نہیں ہے کہ وہ کسی ایک یونیورسٹی کے اندر اس طرح بیٹھے رہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں جو ہے اور دیگر جو لاہور کی پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ یہ بہت ہی برا سلوک ہوا. تو میں اب یہ مختصر بات کرتے ہوئے زبیر صدیقی جو پروگریسو اسٹوڈنٹ کلیکٹیو لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں، جن کو ٹارگٹ کر کے بار بار مارا گیا، جن کی فوٹوگراف آپ نے میڈیا پر دیکھی ہوگی، یہ ابھی بھی زخمی حالت میں ہیں، یہ ابھی عبوری ضمانت کرا کے آئے ہیں. ان کے بارے میں FIR میں لکھا گیا ہے کہ ان کی زیر قیادت یہ سارے جلوس نکل رہے ہیں. تو میں زبیر صدیقی سے کہوں گا کہ وہ یہاں پہ بتائیں کہ کیا ہوا ہے. سب سے پہلے مسئلہ جب سٹارٹ ہوا تھا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا. مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے آن لائن کلاسز پہ. جب ہمیں پڑھایا گیا آن لائن ہے تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آن لائن ہی ایگزام لیا جائے. تو وہاں سے مسئلہ سٹارٹ ہوا. سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پریس کلب سے ہم نے ریلی سٹارٹ کی، گورنر ہاؤس پہنچے. 2 دفعہ ہم نے گورنر صاحب سے ملنے کی کوشش کی. پہلی دفعہ کہا کہ وہ فیصل آباد ہیں، دوسرے پروٹیسٹ پہ کہا گیا کہ وہ دبئی چلا گیا ہے، تو دبئی میں منڈے کو آپ کی ملاقات کروائی جائے گی. یہ لاہور شادرے کے اسسٹنٹ کمشنر نے مجھے کہا تھا کہ منڈے کو آپ کی ملاقات ہر صورت میں، کیونکہ گورنر صاحب پہنچ جائے گا تو آپ کی ملاقات ہو جائے گی. وہاں پہ پھر ہمیں تھریٹس بھی کیا گیا. یہاں متعلقہ SHO صاحب نے مجھے بھی باقی اسٹوڈنٹس کو بھی جو وہاں پہ لیڈ کر رہے تھے انہیں باقاعدہ تھریٹس کیا گیا. مجھے خود انٹرنیشنل نمبروں سے کال آتے رہے کہ آپ پیچھے ہٹے، آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ گورنر صاحب ہمارا نہیں سن رہا.
ہمیں اب جانا چاہیے ان یونیورسٹیوں کی طرف جہاں پہ ہم 2 لاکھ، پونے 2 لاکھ، 1.5 لاکھ روپے فیس دیتے ہیں، جو ہمارے والدین کووڈ کے دوران لوگوں سے ادارے لے کے ہماری فیس دے رہے تھے۔ ہم سب سے پہلے پہنچے UMT یونیورسٹی، وہاں پہ ہم لوگ 11 بجے وہاں پہ پہنچ کے ہم نے پروٹیسٹ کہا کہ ہم لوگ پیسفل رہیں گے آخری سیکنڈ تک۔ وہاں پہ ہمارے فیمیل اسٹوڈنٹس پہ تشدد کیا گیا، 3 ہمارے ساتھ فیمیل اسٹوڈنٹس تھے اس پروٹیسٹ میں، ان کے ناک سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ وہاں پہ مجھے پولیس والوں نے شیڈ بھی مارا اور گھٹنے بھی مارے۔ وہاں پہ میں کوئی 3 سے 4 گھنٹے جناح ہاسپٹل ICU میں بے ہوش رہا۔ اس کے بعد میں فوراً پھر پہنچ گیا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے اس ملک میں اسٹوڈنٹ کو پہلے مار دیتے پولیس والے باقاعدہ اس پہ تشدد کرتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، اتنے زیادہ پولیس والے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے جیسے خدا نخواستہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، ہم لوگ کوئی دہشت گرد ہیں۔ وہاں پہ 200 سے 300 پولیس والے پہنچ گئے تھے صرف اس لیے کہ آپ لوگ کسی چیز کو نقصان آپ لوگ پہنچا رہے ہیں۔ ہم آخری سیکنڈ تک پرامن رہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب میں UMT کی مینجمنٹ سے ملا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے سوری کیا، آپ لوگ ہمیں جیلوں ICU تک پہنچا رہے ہو، صرف مجھے نہیں، وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ اور بے ہوش ہو گیا، وہ وہاں پہ ان کی بچت ہو گئی۔ میرے ابھی بھی میڈیکل رپورٹس ہیں میرے سارے، وہ الحمدللہ میں ان سے بچ گیا ہوں سیریس انجری سے، لیکن ابھی بھی مجھے سانس بند ہونے کا مسئلہ ابھی بھی ہے۔ تو اس کے بعد وہاں پہ پھر SP نے بھی سوری کیا، متعلقہ جو پولیس والے سب نے سوری کیا، اور اس کے بعد UMT والوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وہاں پہ پھر ہم نے اعلان کیا کہ کل ہم UCP کی طرف جائیں گے، اسی طرح پرامن رہیں گے۔ UCP کی طرف جب ہم لوگ بڑھ گئے، وہاں پہ جب ہم لوگوں نے پروٹیسٹ سٹارٹ کیا، وہاں پہ سب سے پہلے ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم UMT کے سامنے، گورنر ہاؤس کے سامنے، پریس کلب کے سامنے، نمل یونیورسٹی کے سامنے ہم پرامن تھے۔ تو جب سارے لوگ نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں، یہ پرائیویٹ جو چند یونیورسٹی ہے جو لاکھوں کے فیس لے رہے ہیں، یہ کیوں ان کو نوٹیفیکیشن، حالانکہ HEC نے بھی اجازت دے دی، وہ منسٹر آف ایجوکیشن بھی کہہ رہا ہے کہ ہر پرائیویٹ یونیورسٹی کی اپنی مرضی ہے، وہ آن لائن کر سکتے ہیں، جب آپ لوگ آن لائن آپ کو اجازت ہے تو کیوں نہیں لے رہے؟ تو یہ ہمارا مدعا تھا بیسکلی۔ جب ہم UCP یونیورسٹی سامنے پہنچ گئے، وہاں پہ پرائیویٹ جو ان کے اپنے پرائیویٹ گارڈ ہیں، انہوں نے ہمیں مارا، وہاں پہ سارے ویڈیوز ابھی بھی سوشل میڈیا پہ۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو ہمیں 50% فیس اس سیمسٹر میں جو ہم لوگوں نے کووڈ کے دوران جمع کیا ہے وہ ہمیں ریفنڈ کرے، اگر اس میں نہیں ریفنڈ کرے تو نیکسٹ سیمسٹر ہم لوگ صرف 50% دیں گے، کیونکہ کووڈ کے دوران ہمارے جابز، ہمارے والدین کے جابز، ہمارے بھائیوں کے جابز چلے گئے تھے، وہ تو سب کو معلوم۔ اس کے بعد BA اور BSc والوں کا ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ ہمارا تیسرا مطالبہ تھا کہ BA BSc والوں کو جو ایفیلیٹڈ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی سے، انہیں پہلے 20/8/2020 کو نوٹیفیکیشن دیا کہ آپ کے کلاسز منسوخ ہو گئے، پھر اس سے پہلے 26 تاریخ 11 مہینے اور 2020 کو پھر نوٹیفیکیشن اس سے پہلے ملا تھا کہ آپ لوگوں کے، پھر دسمبر میں ان کو نوٹیفیکیشن دیا، ان کے ابھی 4 سیمسٹر والوں کے ابھی تک 1.5 سال ضائع کیا گیا، ابھی تک ان کے نہیں سنوائے جا رہے، وہ بار بار پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ لوگوں کے یہ میڈیا جو ہمارے خلاف کل بھی پروپیگنڈے کر رہے تھے کہ یہ پرامن نہیں تھے، ہم آخری سیکنڈ تک بھی پرامن تھے، ہمیں تشدد پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ والوں نے کیا۔ پھر کل پھر پولیس کے جو وہاں پہ یہاں پہ حکومت کے جو پنجاب حکومت کے منسٹر ہے، اس نے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ کے خلاف بھی FIR نہیں ہوگا۔ میں ایک ایز اے اسٹوڈنٹ کہتا ہوں شرم کی بات ہے، یقین کریں اس ملک میں شرم کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو میڈیا پہ آ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن 36 اسٹوڈنٹ کو ابھی بھی وہاں پہ 3 دن کے لیے پولیس کے ریمانڈ دیا۔ تو اسٹوڈنٹ پہ ریمانڈ کس قانون کے تحت لیا جاتا ہے؟ یہ دیکھ لیں، یہ ابھی اس کے ساتھ یہاں پہ آئے، یہ ہے اس کی، یہ ہے پولیس کا تشدد، یہ ابھی ہاسپٹل سے آ رہے ہیں۔ جی جنت کلیار آپ کا۔ میں 2-3 بنیادی باتیں کروں گی۔ ایک تو یہ جو انہوں نے بات کی فزیکل ریمانڈ کی کہ 3 دن کا فزیکل ریمانڈ لیا گیا، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا ایسا ایویڈنس ریکور ہوا یا کس چیز کے بیسس کے اوپر فزیکل ریمانڈ دیا گیا؟ کیونکہ کچھ بھی ریکور نہیں ہوا، اور ویڈیوز میں بھی جو ہم نے دیکھا ہے وہ پرائیویٹ جو گارڈز ہیں یونیورسٹی کے وہی تشدد کر رہے ہیں وکلا کے اوپر، اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ نہیں ہو رہا۔ اور ایک جو نیریٹیو گھمایا جا رہا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ تھا یہ پیسفل نہیں تھا اور توڑ پھوڑ ہوئی تھی، بالکل غلط بات ہے۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں کہ کیا پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے اپنے
فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرانے کے لیے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایک پیسفل پروٹیسٹ کو کس طرح وائلنٹ بنایا گیا ہے یونیورسٹی کی طرف سے، اور پھر کس طرح سے پولیس کا استعمال کیا گیا ہے، اور پھر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ آگے کی جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوگی، جو آگے 3 دن پولیس کو مل گئے ہیں ریمانڈ کے، تو جو بھی گیپس تھے ان کی انویسٹیگیشن میں وہ آرام سے بیٹھ کے اس کو فل کر لیں گے. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور میں بطور ایک وکیل یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم پورے سپورٹ کریں گے اسٹوڈنٹس کو، اور جو انشاءاللہ ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے. جو ایف آئی آر درج کی گئی اسٹوڈنٹ پہ، وہ بالکل غیر قانونی ہے. پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون موجود نہیں کہ پیسفلی پروٹیسٹ کرنے پر ان پہ مقدمہ درج کر دیا جائے. یہ اس لیے درج ہوئی کہ جو پرائیویٹ مالک ہے یونیورسٹی کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مالک کسی گندم کے گودام کا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ تخلیق کار ہیں، ان کے اپنے مطالبے ہیں اور یہ اپنے مطالبے منوائیں گے. اور یہ وہ کلچر ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی کی ناکامی ہے کہ اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کئی دنوں سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ گورنر ملاقات کرے گا، تو وہ گورنر ملاقات نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ایکسپوز ہو گیا. اس میں کوئی آپ کے پاس ایسی کمیٹیاں نہیں ہیں جہاں پہ بیٹھ کے آپ ریزولو کر سکیں اسٹوڈنٹ کے ایشوز کو. اور یہ ایک ریاست نے طریقہ جو اپنایا، یہ ایک کالونیل ریاست یہ طریقے اپناتی تھی. یہ باتیں تھیں 1928 کی، جب نیشنل کالج بناتے تھے بھگت سنگھ وغیرہ، اور ان پہ اس طرح کے مقدمات کیے جاتے تھے. آج کی دنیا میں اس طرح سے اسٹوڈنٹ پہ پرچہ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ریاست کے منہ پہ تماچا ہے. دوسری غیر قانونی بات یہ کہ آج عدالت میں تفتیشی پیش ہوا اور کسی ایکیوزڈ کو، کسی اسٹوڈنٹ کو عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا. ان کو ایک گاڑی میں بند کر کے عدالت سے باہر کہیں کھڑا کیا گیا، اور ان کی ایبسنس میں، تمام ایکیوزڈ کی ایبسنس میں یہ ریمانڈ دیا گیا، جو کہ بالکل غیر قانونی ہے. اور یہ حرکت بھی یہ کالونیل مجسٹیریل جو نظام تھا اس کے تحت یہ کی گئی. وہاں عدالت میں آئیو نے کہا کہ ان کے خلاف ہم نے ابھی ثبوت اکٹھے کرنے ہیں اسٹوڈنٹ کے، لہذا ہمیں ریمانڈ دیا جائے. تو ثبوت ان کے پاس تھا کوئی نہیں. جتنی گرفتاریاں ہیں وہ ساری کی ساری غیر قانونی ہیں. اور یہ جو آج ریمانڈ دیا گیا ہے، اس کی بھی کوئی لیگل بیس نہیں ہے. ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ فتح جو ہے وہ ریزسٹنس کرنے والوں کی ہی ہوگی. پچھلے 2-2.5 سالوں سے ملک کے اندر کوئی ایسا محکمہ نہیں رہا ہے جو اس نااہل حکومت کے سامنے جس نے احتجاج نہ کیا ہو. پچھلے 10 دنوں سے 6 یونیورسٹیوں کے طلباء پہ تشدد کیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا. نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان کے طلباء پہ 3 دن پہلے تشدد کیا. کل NFC فیصل آباد کے طلباء پہ تشدد کیا، UCP کے طلباء پہ تشدد کیا، پرسوں UMT کے طلباء پہ تشدد کیا. 1 ہفتہ پہلے نمل یونیورسٹی اسلام آباد کے طلباء پہ اسی طرح تشدد کیا اور انہیں گرفتار کیا. یہ وہی گورنر ہاؤس ہے جس کے سامنے جمعے کو ہم نے احتجاج کیا تھا، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یونیورسٹی بنائیں گے. وہ اب یونیورسٹی تو نہیں بن سکی، مگر احتجاج کے لیے ایک مرکز بن گیا جس کے سامنے روزانہ اسٹوڈنٹس آ کے احتجاج کرتے ہیں. بیسیکلی جو مین پوائنٹ ہے وہ آن لائن ایگزام کا ہے. لاہور کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 80% پنجاب کے اور ملک کے دوسرے شہروں کے ہیں. وہ جنوبی پنجاب سے، وہ سندھ سے، وہ بلوچستان سے. ان اسٹوڈنٹس کو کرونا کے دوران یہاں سے نکالا گیا کہ اپنے گھروں میں جائے. جب وہ اپنے گھروں گئے پھر آن لائن کلاسز سٹارٹ ہوئے. اس پہ اسٹوڈنٹس نے احتجاج کیا کہ ملک کے 80% علاقوں میں نیٹ نہیں ہے، مگر ان کی بات نہیں مانی گئی. اس کے بعد وہی اسٹوڈنٹ اپنے گھروں سے دور نزدیک شہروں میں گئے. وہاں پہ 15 20 ہزار روپے ایک روم کے انہوں نے رینٹ دیا آن لائن کلاسز لینے کے لیے. اور ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ 8-10 دن کے لیے آپ آ جائے ایگزام دے دے. ایک تو کرونا کے دوران اکثر لوگوں کے جابس چلے گئے، روزگار نہیں ہے، اور وہ اسٹوڈنٹ 20 ہزار وہاں پہ دے کے پھر لاہور آ کے
30,000 इतने उनके सिर्फ खर्चा लगता है। मतलब बलूचिस्तान से, गिलगित से या कश्मीर से अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो उन पे हज़ारों रुपयों का खर्चा लगता है, और 10 दिन के लिए आके फिर कोई गारंटी नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस होंगे या फिज़िकल क्लासेस होंगे, और साथ साथ ये जानबूझ के तलबा को फेल कर रहे हैं। हम यही कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में तलबा को कुछ भी उस तरह नहीं पढ़ाया गया, यहाँ पे लैब्स वगैरह नहीं थे, मतलब जो ख़ास करके साइंस के जो स्टूडेंट्स थे उनकी उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा, और यहाँ पे आके जब वो पेपर्स देंगे और उन पेपर्स में जानबूझ के उन तलबा के साथ इसी तरह रवैया अख्तियार किया जाएगा। इसी तरह जिस तरह कोरोना के दौरान किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने कोई फ़ीस कम नहीं की, हालांकि ना ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हो रहा था, ना इलेक्ट्रिसिटी का, ना लैब का, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। हम इनसे बार बार हमने यही इनसे रिक्वेस्ट की है कि हम स्टूडेंट्स जो है, एक तो हमें नुमाइंदगी दी जाए। पिछले दो सालों से हम स्टूडेंट्स रोडों पे, कि हमें भी यूनियन का मौका दिया जाए ताकि हम इंडिविजुअल तंग ना हो जाए। हर जगह पे स्टूडेंट जलील हो रहे, मगर जिस पे पिछले साल इन्होंने हमसे वादा किया था कि स्टूडेंट यूनियंस बहाल होंगे, अगर वही स्टूडेंट्स यूनियंस बहाल होते तो आज ये नौबत नहीं आती। आज वही स्टूडेंट्स यूनियंस के नुमाइंदे इस मसले को हल कर लेते। आज हम यहाँ पे यही कहना चाहते कि अगर इन स्टूडेंट्स को रिहा नहीं किया गया, ये इज्तिमाई तमाम तर मुल्क के स्टूडेंट का मसला है। हम इनके ख़िलाफ़ भरपूर उठेंगे, हम यहाँ पे एहतजाजी एक सिलसिला जारी रखेंगे, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट बौखलाहट के शिकार है। ये स्टूडेंट के मसाइल नहीं समझ सकते, इनके पास कोई से बंदे हैं नहीं जो मुज़ाकरात के लिए आ जाए। हम इनको ये ख़त्म होने वाले, अगर हम स्टूडेंट इनके सामने आ गए, पहले से मुल्क की जो सिचुएशन है हम समझ रहे हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वज़ीरिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, PDM अपोजिशन क्या कर रही है। हम स्टूडेंट्स को मजबूर ना करें, ये जो मसले ये गवर्नमेंट का काम है, ये इन स्टूडेंट को रिहा किया जाए और हमारे ये इश्यूज़ हल किए जाए। कल जो UCP में हुआ है उससे एक बात तो मुकम्मल वाज़ेह है कि रियासत के ऊपर इस मुल्क में जितने भी माफियाज एग्जिस्ट करते हैं उनका मुकम्मल कब्ज़ा है। जिस तरह से पुलिस ने, अदालतों ने, मीडिया ने एक बायस्ड नैरेटिव और बायस्ड डिसीजंस दिए हैं, उससे साबित होता है कि ये सब मियां आमिर की जेब में है। तो हम एक तो ये जो यहाँ के किसानों पे, मज़दूरों पे, तुलबा पे, औरतों पे रियासत बजाय इनके कि उनको फैसिलिटेट करने की, उनके लिए खड़े होने की कोशिश करे, ये परमानेंटली स्टेट का जो एटीट्यूड है वो यहाँ के ओप्रेस्ड पीपल्स की तरफ बायस्ड है और यहाँ के माफियाज के साथ है। आप ऐलान करेंगे जी। और कल जो हम जो हमारा अगला लाया अमल है वो ये है कि हम जुम्मे के दिन मुल्क गिर स्टूडेंट्स डे ऑफ एक्शन कर रहे हैं, जिसमें इन सारे इश्यूज़ के जिनके ऊपर हमारे साथियों ने बात की, इन सारे इश्यूज़ को कनेक्ट करते हुए हम मुल्क भर में एहतजाज करेंगे और लाहौर में ये एहतजाज फ्राइडे को। मैं चूँकि ख़ुद दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो मेरा ख़्याल है ये एक बहुत ही ज़रूरी बात जो है वो आप सबको समझ लेनी चाहिए कि पिछले 1 साल के अंदर जितना भोंडा मजाक तुलबा के साथ हुआ है इस पेंडेमिक के अंदर, वो शायद किसी और सेक्टर के साथ ना हुआ हो। हमने ऑनलाइन क्लासें ली, जिस मुल्क में 24 घंटे में से 18 घंटे बिजली ना आती हो, और जिस मुल्क में डिजिटल डिवाइड इतना बड़ा हो, आप मुल्क के अंदर 30 से 40% वो इलाका है जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। ऐसे मुल्क के अंदर पहले तुलबा को ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर शिफ्ट किया गया, और बाद में जो प्राइवेट एजुकेशन माफिया है वो एग्ज़ाम जो है वो उनसे कह रहा है कि आप कैंपस में आके दें। ये एक बहुत सटल पॉइंट है, और मैं आप लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि आप इस चीज़ को समझ लें कि वो क्यों चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट आके कैंपस में आके एग्ज़ाम दें। उसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो ये कि ये प्राइवेट एजुकेशन माफिया जो है ये बच्चों को फेल करेगा, और फेल करने के पीछे रीज़न ये है कि उनको 1 साल के जो फ़ीस की मद में जो लाखों रुपए वर्किंग फैमिली से बटोरने पड़ते हैं ड्यूरिंग ए पैंडेमिक, ये एक क्रिमिनल रवैया है, ना सिर्फ तुलबा के साथ बल्कि तुलबा की फैमिली के साथ। तो हम एज ए टीचर्स और लेक्चरर्स
ہم ان طلباء کے ساتھ، ان کے مطالبات کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے پچھلے ایک ہفتے کے اندر، ہم ان کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، اور احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس احتجاج میں ہم کسی حد تک بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں پر جو پرائیویٹ مافیا کی بات کی جا رہی ہے وہ اتنے مضبوط ہیں، اس کی ہم نے کل کیمرے نے اس ساری باتوں کو آپ جیسے ساتھیوں نے بھی عیاں کیا کہ پولیس کے اسٹیٹ کے موجود ہوتے ہوئے جو پرائیویٹ گارڈز تھے میاں عامر کے، انہوں نے طلبہ کے اوپر تشدد کیا۔ شاہ جہان ایک طالب علم ہے جو کہ ابھی بھی بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں، اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے۔ 10 سے 12 ایسے ساتھی تھے جن کو میں خود تمام ساتھیوں کے ساتھ ICU کے اندر لے کے گیا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ پیسفل جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو مطالبہ کر رہے تھے یونیورسٹی، آپ حکومت کے پاس آپ کا سوال آپ نے کیا، حکومت سے مطالبہ کریں، حکومت کہتی ہے کہ یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کا میٹر ہے، وہ ڈیل کریں۔ حکومت بالکل بھی کسی معاملے کے اندر نیگوشیٹ بھی نہیں کرانا چاہتی، اسٹوڈنٹس کا مسئلہ بھی نہیں حل کرانا چاہتی۔ جب ہم یونیورسٹیز کے باہر جا کر پرامن احتجاج کرتے ہیں، وہاں پر جو حکومت ہے وہ پولیس کو، وہاں پر اسٹیٹ جو ہے وہاں پہ شامل ہو سکتی ہے، صرف اس معاملے میں کہ وہ مار پیٹ کریں گے، وہ طالب علموں کو گرفتار کریں گے۔ اور سب سے جو بھیانک بات ہمیں یہ لگتی ہے کہ پرائیویٹ گارڈز پولیس کی موجودگی میں میاں عامر کی ڈائریکشنز کے اوپر طالب علموں کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا۔ اس کے بعد جو سب سے جو آج کی ہمارا جو آج ہم نے جو آج اعلان کیا ہے، میں آپ تمام ساتھیوں نے ہمیشہ میڈیا نے سپورٹ کیا طالب علموں کو، اور میں آج بھی یہ بات کرتا ہوں کہ آج جو پروپیگنڈا طالب علموں کے خلاف کر رہے ہیں کہ یہ شرپسند عناصر ہیں، طالب علم شرپسند عناصر نہیں ہیں، اس ملک کا احساس ہے۔ جو آج ہمارا نااہل سٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ ہمیشہ یہ بات کرتا تھا کہ نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، تو آپ ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کو ملک کا سرمایہ سمجھیں، ان کو شرپسند عناصر پورٹرے نہ کریں۔ جو پرائیویٹ مافیا ہے اصل میں وہ تمام تر مسائل کی جڑ ہے، وہ اپنا پروفٹ کے لیے اور فیسیں طالب علموں سے بٹورنے کے لیے سارا جو کھیل ہے رچا رہی ہے۔ دیکھیں کل ابھی میں اس لیے کیونکہ آپ لوگ پھر اس میں یہی کچھ میڈیا کے چینلز تھے وہ یہی دکھا رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس نے یونیورسٹی پہ دعویٰ بول دیا ان کے پاس اسلحہ تھا، تو میں اسی میڈیا چینل سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں جو کر رہے تھے یہ کل پروپیگنڈا پورا کہ ایک طالب علم مر گیا، ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا، یہ صرف اسٹوڈنٹس کو پرووک کرنے کے لیے کہ تاکہ وہ تشدد والا راستہ اختیار کرے جو ان لوگوں نے آخری سیکنڈ تک نہیں کیا۔ وہاں پہ ایک پرائیویٹ چینل پہ یہ بولا گیا کہ ایک اسٹوڈنٹس جاں بحق ہوا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نام ان سب کو پتہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ دیکھیں میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ باقی وہی چینل پھر یہ خبر نہیں چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ نہیں، کوئی ہمارے اسٹوڈنٹس کے کہنے پہ نہیں کہا گیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مین لیڈر میں سب ان کو، ہم 4-5 اسٹوڈنٹ سے، باقی اس وقت کورٹ میں ہیں، کورٹ کے سامنے، اس لیے وہ نہیں آ سکے، تو میرا انٹرم ہوا تو ہم ڈائریکٹ آ گئے۔ تو یہ میں اب کہ وہ جو چینلز تھے ان لوگوں نے یہ کہا کہ اسٹوڈنٹس نے اس پہ دعویٰ بول دیا جو آخری سیکنڈ تک، اور پھر دوسرا یہ کہا گیا، میں ایک بات اور کلیئر کروں کہ FIR میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس بم تھے، اسلحے تھے۔ یہ بہت انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے اسٹوڈنٹ کے پاس۔ ابھی ہم جائیں گے تھوڑی دیر میں، ہمیں امید ہے کہ اسی طرح میڈیا ہمیں سپورٹ کریں گے، ہم پولیس اسٹیشن پہنچیں گے وہاں پہ اور ان سے ملیں گے جو طلبہ اس وقت انڈر کسٹڈی ہیں، ہم ان سے ملنے ابھی جائیں گے۔ فورس کرنا چاہ رہے ہیں، جو پروپیگنڈا کچھ سیکشنز کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہ تنظیم کے لوگ ہیں جو اکسا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ اسٹوڈنٹس جس طرح کے ساتھی نے بات کی کہ کراچی سے لے کے گلگت تک اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے انہیں آرگنائز کرنے میں اور انہیں کنیکٹ کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور جس پر ہمیں فخر بھی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اسٹوڈنٹ تنظیموں کو جو ہٹ کرنا ہے، یہ جو اسٹوڈنٹس کا ایک نئی طرح کا مزاحمت کا کلچر اور اپنے حق کی بات کرنے کا کلچر اوور ٹائم بلڈ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ اس سے ڈیمونائز کرنے کی کوشش ہے، اور ہم اس کوشش کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس کے خلاف جو ہماری جدوجہد ہے وہ اسی طرح سے بھرپور طریقے سے جاری رہے گی، اور یہی ہم جمعے کے دن ملک بھر میں اپنے چارٹر آف ڈیمانڈز کے ساتھ نکل کے یہ ثابت کریں گے کہ ہم کس لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔